بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 20 شروع کر رہے ہیں، اور اس درس نمبر 20 کے اندر ہم مختلف طریقے کے مرکب طعام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہاں پر جو جملے دیے ہیں آپ کے سامنے، سب سے پہلا جملہ ہے ھذا رجل۔ ھذا یہ اسم اشارہ ہے، مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا جو مشار لیتا رہتا ہے وہ مذکر رہتا ہے اور واحد رہا کرتا ہے۔ تو ھذا، اور یہ ھذا جو ہے واحد کے لیے آتا ہے، اور اس کا تثنیہ ھذانے آتا ہے، اور جمع اس کی ہؤلاء آتی ہے۔ اور ھذا کا جو مؤنث ہے وہ ھاذی ہوتا ہے، اور ھاذی کا تثنیہ ھاتانے، اور اس کا دونوں کا جمع ہؤلاء، یعنی ہؤلاء مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ھذا کا جو استعمال ہوگا وہ اسم اشارہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مشار الیہ مذکر ہوا کرے گا۔ اب اگر ھذا کے بعد جو دوسرا آ رہا، اگر اس پر الف لام نہ ہو تو ھذا ڈائریکٹ مبتدا بن جائے گا، اور بعد والا مشار الیہ اس کی خبر بن جائے گا۔ اور اگر اس کے مشار الیہ پر اگر الف لام ہو تو دونوں کا مجموعہ جو ہے یہ مبتدا بنا کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ھذا مانے یہ، رجل مانے مرد، ھذا رجل یہ مرد ہے، جمع رجل کی رجال آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے اندر جو ہے نسبت خبریہ کی وجہ سے جو ہے کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ مرکب طعام کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جملے کے، اردو کے جملے کے اندر لفظ ہے یا ہوں یا ہے وغیرہ اس طرح کا آیا کرتا ہے۔ ھذا رجل یہ مرد ہے، ھذا رجل مسلم۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں اسم اشارہ مبتدا ہے اور خبر ترکیب توصیفی کی صورت میں ہے، یعنی موصوف صفت سے مل کر یہاں خبر بن رہی ہے۔ ھذا مانے یہ، رجل مانے مرد، مسلم مانے مسلمان، یہ مسلمان مرد ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ عربی کے اندر موصوف پہلے آتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں رجل موصوف ہے اور مسلم صفت ہے جو بعد میں آ رہی ہے، لیکن ترجمہ کرتے وقت ہم ترجمہ الٹا کرتے ہیں، صفت کا پہلے کرتے ہیں اور موصوف کا بعد میں کرتے ہیں۔ تو یہاں جو ہیڈنگ دیں گے ہم اسے، وہ ہیڈنگ یوں ہوگی، اسم اشارہ مبتدا ہے اور خبر جو ہے ترکیب توصیفی ہے۔ ھذا رجل مسلم یہ مسلمان مرد ہے، اور جو ہوتی ہے صفت جو ہوتی ہے اپنے موصوف کے مطابق ہوا کرتی ہے، صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ اب اگر صفت اگر مفرد ہے تو ایسی صورت میں وہ 10 چیزوں اپنے موصوف کے مطابق ہوا کرتی ہے، ان میں سے بیک وقت 4 چیز میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، وہ آگے آپ اپنی کتابوں میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ آگے ہے لہو خلقن، لہو مانے اس کے، خلقن مانے اخلاق، اس کے اخلاق ہیں، لہو خلقن اس کے اخلاق ہیں، لہو خلقن طیبن اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی لہو خلقن طیبن اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ لہو جو ہے یہ جار مجرور سے مل کر کے خبر مقدم ہو جائے گا، اور خلقن مبتدا مؤخر ہے۔ یہاں پر بھی دوسرے والے جملے کے اندر لہو جار مجرور سے مل کر خبر مقدم، اور خلقن طیبن یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ پھر آگے فی یدہ کتابن، یعنی یہاں پر یوں اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، اس کے اچھے اخلاق ہیں، کیونکہ صفت کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے تو اس معنی کر یہ کہہ سکتے ہیں اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ فی یدہ کتابن، فی معنی میں، ید معنی مضاف، ید معنی ہاتھ، اور ہا ضمیر مضاف الیہ، یدہ اس کے ہاتھ میں، کتابن کتاب ہے، فی یدہ کتابن اس کے ہاتھ میں کتاب ہے۔ اب یہاں پر بھی جار مجرور سے مل کر خبر تو بنتی ہے لیکن مبتدا نہیں بنتی، تو جار مجرور سے مل کر خبر مقدم اور کتابن مبتدا مؤخر۔ فی یدہ کتاب عربی، فی یدہ اس کے ہاتھ میں، کتاب عربی عربی کتاب ہے، فی یدہ کتاب عربی اس کے ہاتھ میں عربی کتاب ہے۔ پھر آگے ہے وفی ذالک الکتاب منہاج جدید، واو مانے اور، فی مانے میں، ذالک الکتاب اور اس کتاب میں، منہاج طریقہ، جدید مانے نیا، اور اس کتاب میں نیا طریقہ ہے، اور اس کتاب میں
نیا طریقہ ہے، اور اس کتاب میں نیا طریقہ ہے۔ پھر آگے ہے ذالک الرجل مشغول بالقراءۃ، ذالک الرجل وہ مرد مشغول ہے بالقراءۃ پڑھنے میں، ذالک الرجل مشغول بالقراءۃ وہ مرد پڑھنے میں مشغول ہے۔ پھر آگے ھذا لسان عربی، ھذا مانے یہ، لسان مانے زبان، جمع اس کی السنۃ عربی عربی، ھذا لسان عربی یہ عربی زبان ہے۔ یہ ہم نے ایک قاعدہ آپ کو شروع میں بیان کر دیا، اب اسی کے طریقے پر آپ چلتے رہیں کہ جہاں ہم ترجمہ کرتے وقت بعد والے کا ترجمہ پہلے لائیں تو سمجھ جانا کہ یہ صفت کا ترجمہ پہلے ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو خبر ہے وہ ترکیب توصیفی کی صورت میں ہے۔ یہاں پر ھذا لسان عربی میں بھی دیکھیں کہ یہاں اس میں اشارہ ھذا مبتدا ہے اور لسان عربی دونوں ملا کر کے خبر ہے، اور موصوف یہ ہے اور صفت یہ ہے، اور صفت کا ترجمہ ہم نے پہلے کیا۔ ھذا لسان عربی یہ عربی زبان ہے۔ العربی لسان قدیم، العربی لسان قدیم، عربی لسان زبان، قدیم مانے پرانی، عربی پرانی زبان ہے، عربی پرانی زبان ہے۔ یہ العربی یہ مبتدا ہے، معرب باللام ہے، اور مبتدا اکثر و بیشتر معرفہ ہوا کرتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ھذا بھی اس میں اشارہ معرفہ کی اقسام میں سے، اور العربی معرب باللام مبتدا یہ بھی معرفہ کی اقسام میں سے ہے، اور لسان قدیم یہ ترکیب توصیفی ہو کر اس کی خبر ہے۔ وَهُوَ لازم لكل صغیر و کبیر، وَهُوَ یعنی ہوا کا ضمیر کا مرجع عربی، وَهُوَ اور وہ ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہر چھوٹے بڑے کے لیے ضروری ہے۔ وَهُوَ لازم لكل صغیر و کبیر، اور وہ ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے ضروری ہے۔ پھر آگے اس کا جو ہے یہ ہے ھذا جزء اول، ھذا جزء اول یہ پہلا حصہ ہے۔ ھذا مانے یہ، جزء مانے حصہ، اور اول مانے پہلا۔ ھذا جزء اول یہ پہلا حصہ ہے، یہاں پر بھی اس میں اشارہ مبتدا ہے، اور یہ ترکیب توصیفی ہو کر کے خبر ہے اس کی۔ جز کی جمع اجزا آتی ہے۔ للہ حمد کثیر، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے بڑی تعریف ہے۔ کثیر مانے زیادہ، یعنی اللہ کے لیے زیادہ تعریف ہے، یعنی بڑی حمد ہے، بڑی تعریف ہے۔ یہاں پر بھی خبر مقدم ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے۔ وَلَهُ فضل کبیر، اور اس کی فضل مانے مہربانی، کبیر مانے بڑی، اور اس کی بڑی مہربانی اور اس کا بڑا فضل ہے، اور اس کی بڑی مہربانی ہے، بڑا فضل ہے۔ ھذا درس سہل، ھذا مانے یہ، درس مانے سبق، سہل مانے آسان، ھذا درس سہل یہ آسان سبق ہے۔ یہ اس طرح سے ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا، منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 20۔ اور ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ ہم جو ہے اس کی جو سوالات کا جو سلسلہ اور جوابات ہے، اسی طرح اردو سے عربی وہ آپ کو ٹیبل کی صورت میں پیش کرتے ہیں، تو آئیے ہم آپ کو پھر ٹیبل کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ کو دیکھنے میں بھی، سننے میں بھی اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ ہمارے سبق جو تھا 20 کے، ہم نے سوالات ہیں اور یہ جوابات ہیں اس طرف، تو ہم سوالات بھی پڑھیں گے اور آپ کے سامنے جوابات بھی پیش کریں گے، اور پھر ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال سبق نمبر 20 کا شروع ہوتا ہے، هل انت ولد مسلم، کیا آپ مسلمان لڑکے ہیں؟ جواب ہے نعم انا ولد مسلم، جی ہاں میں مسلمان لڑکا ہوں۔ پھر آگے هل القرآن کتاب مبارک، کیا قرآن مبارک کتاب ہے؟ جواب ہے نعم القرآن کتاب مبارک، جی ہاں قرآن بابرکت مبارک کتاب ہے۔ پھر آگے اہوا فی لسان عربی، کیا وہ عربی زبان میں ہے؟ جواب ہے نعم ہوا، جی ہاں ہوا فی لسان عربی، جی ہاں وہ عربی زبان میں ہے۔ پھر آگے ہے حل الشتاء فصل بارد، کیا سردی کا موسم ٹھنڈا موسم ہے؟ کیا موسم سرما ٹھنڈ موسم ہے؟ نعم جی ہاں الشتاء فصل بارد، سردی کا موسم ٹھنڈا موسم ہے۔ پھر آگے حل الصیف فصل حار، کیا گرمی کا موسم گرم موسم ہے؟ موسم گرما گرم موسم ہے؟ نعم جی ہاں الصیف فصل حار، موسم گرما گرم موسم ہے۔ پھر آگے حل مکۃ بلد مبارک، کیا مکہ بابرکت شہر ہے؟ نعم جی ہاں مکۃ بلد مبارک، جی ہاں مکہ بابرکت شہر ہے۔ پھر آگے آفی
حاضل کتابی منہاج جدید، کیا اس کتاب میں کوئی نیا طریقہ ہے؟ جی ہاں، فی حاضل کتاب منہاج جدید، اس کتاب میں نیا طریقہ ہے۔ پھر آگے ہے افی المائی سمکن کثیر، کیا پانی میں زیادہ مچھلیاں ہیں؟ نعم، جی ہاں، فی المائی سمکن کثیر، پانی میں زیادہ مچھلیاں ہیں۔ پھر آگے حل الببغاء طائر جمیل، کیا طوطا طائر جمیل خوبصورت پرندہ ہے؟ نعم، جی ہاں، الببغاء طائر جمیل، طوطا خوبصورت پرندہ ہے۔ یہ تو سوال کے جو جوابات تھے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آگے جو ہے اردو ہے جو کتاب میں ترجمہ کریں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اردو سے عربی بنائیں۔ سب سے پہلا اردو کا جو جملہ شروع ہوتا ہے اچھا شہر، تو کہیں گے بلد مانے شہر اور طیب مانے اچھا۔ دیکھیے اردو کے اندر جو ہے صفت پہلے آ رہی ہے، اور جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو موصوف کو پہلے لا رہے ہیں، یعنی بعد والے کو پہلے لا رہے ہیں، اور جو پہلا ہے اس کو آخر میں کر دے رہے ہیں۔ بلد مانے شہر، طیب مانے اچھا، بلد طیب اچھا شہر۔ مبارک کتاب، اب کتاب کے عربی پہلے لائیں گے کتاب مبارکن، کتاب مبارکن۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ موصوف صفت کے اندر جو ہے وہ پورے طور پر مطابقت ضرور ہوتی ہے، یعنی موصوف اگر مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی، موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کتابن یہ نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے، اور کتاب مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہے۔ ٹھنڈا پانی، ماؤن مانے پانی، باردن مانے ٹھنڈا، ماؤن باردن ٹھنڈا پانی۔ پھر آگے عربی قرآن، قرآن عربی، قرآن عربی، عربی قرآن۔ عجیب چیز، چیز کی عربی ہے شیئن، اور عجیب کی عجیب، شیئن عجیب، شیئن عجیب۔ پھر آگے نیا طریقہ، منہاج مانے طریقہ، جدید مانے نیا، منہاج جدید نیا طریقہ۔ پھر آگے پرانا گھر، بیت مانے گھر، اور پرانا کی عربی ہے قدیم، بیت قدیم پرانا گھر، بیت قدیم پرانا گھر۔ پھر آگے موٹا آدمی، رجل مانے آدمی، سمین مانے موٹا، رجل سمین موٹا آدمی۔ پھر آگے دبلا لڑکا، ولد مانے لڑکا، حزیل مانے دبلا، ولد حزیل دبلا لڑکا۔ خوبصورت تصویر، رسم مانے تصویر، جمیل مانے خوبصورت، رسم جمیل خوبصورت تصویر۔ نئی چیز، شیئن مانے چیز، جدید مانے نئی، شیئن جدید نئی چیز۔ پھر آگے میٹھا انجیر، میٹھا انجیر، تین مانے انجیر، حلو مانے میٹھا، تینون حلو میٹھا انجیر۔ آگے خوبصورت پودا، غرس مانے پودا، اور جمیل مانے خوبصورت، غرس جمیل خوبصورت پودا۔ چھوٹا کنڈا، اسیس مانے کنڈا، صغیر مانے چھوٹا، اسیس صغیر چھوٹا کنڈا۔ پھر آگے اچھا موسم، فصل مانے موسم، اور طیب مانے اچھا، فصل طیب اچھا موسم۔ پھر آگے ہے خوبصورت گلاب، وردن مانے گلاب، جمیل مانے خوبصورت، وردن جمیل خوبصورت گلاب۔ مسلم آدمی، رجل مانے آدمی، مسلم مانے مسلمان، رجل مسلم مسلمان آدمی۔ قیمتی لباس، لباس کی لباس، اور ثمین مانے قیمتی، لباس ثمین قیمتی لباس۔ مشکل کام، مشکل کام، شغل مانے کام، اور صعب مانے مشکل، مشکل کام، مشکل کام، شغل صعب۔ پرانا دوست، صدیق مانے دوست، قدیم مانے پرانا، صدیق سمیم پرانا دوست۔ نیا سبق، درس مانے سبق، جدید مانے نیا، درس جدید نیا سبق۔ پھر آگے عربی زبان، لسان مانے زبان، عربی مانے عربی، لسان عربی عربی زبان۔ مسلمان عالم، عالم مسلم، عالم مسلم۔ پھر آگے دینی تعلیم، تعلیم تعلیم، دینی دینی، تعلیم دینی دینی تعلیم۔ اچھے اخلاق، خلق مانے اخلاق، طیب مانے اچھے، خلق طیب اچھے اخلاق۔ تو یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا، منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 20۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل
کو درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔